حدیث نمبر 126 عن حمران بن أبان قال كنا عند عثمان بن عفان رضي الله عنه فدعا بماء فتوضأ فلما فرغ من وضوئه تبسم فقال هل تدرون مما ضحكت؟ فقال توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما توضأت ثم تبسم ثم قال هل تدرون مما ضحكت؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال إن العبد إذا توضأ فأتم وضوءه ثم دخل في صلاته فأتم صلاته خرج من صلاته كما خرج من بطن أمه من الذنوب. رواه أحمد والبزار. حمران بن ابان کہتے ہیں، حمران بن ابان کون ہے یہ لکھ لیں آپ. حمران بن ابان یہ غالباً اصلاً یہ یہودی النسل ہے، یعنی یہودی خاندان سے ہی ہوں گے غالباً، کیونکہ ان کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں غالباً یا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول کے زمانے میں جب جہاد ہو رہا تھا تو ایک مقام ایسا تھا وہاں پر یہودیوں کا صومعہ، یہودیوں کی عبادت گاہ تھی، اس کے اندر یہ لوگ پڑھتے بیٹھے تھے، مطلب باضابطہ کلاس ہوتی نا، جیسے دینی ہمارے مساجد کے اندر دینی مدرسوں کے کلاسز ہوتے ہیں، اس طرح سے صومعہ کے اندر یہودیوں کے عبادت خانے میں پوجا گھر میں جو ہے وہاں پر کچھ کلاسز چل رہے تھے، یہ اس کے اندر اسٹڈی کرتے بیٹھے تھے، اور یعنی کیا وہ علاقہ فتح کر لیا گیا تھا، تو اندر کچھ لوگ پکڑے گئے تھے، اس کے اندر صومعہ کے اندر یہودی عبادت خانے کے اندر پکڑے گئے، تو ان میں سے یہ بھی فرد ایک تھے. ان کو وہاں سے لایا گیا، بعد میں جب پکڑے گئے تو پھر تو مسلمان ہو ہی جانا ہے، جب کیا کہتے ہیں غلام بنا کے آپ کو کسی کے حوالے کر دیا گیا، وہاں سے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خرید لیے تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ غلام بن گئے تھے، بہت شارپ مائنڈ تھے، بہت تیز دماغ کے تھے، لکھنا پڑھنا بہت اچھا جانتے تھے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حکومت پر آئے، آپ کی خلافت کا زمانہ آیا، تو ایز اے کاتب آپ کو رکھ لیے تھے. سیکریٹری مروان بن حکم تھا اور لکھنے والا جو ہے حمران ابن ابان تھا، تو دونوں کی بہت زیادہ جمتی تھی، اور یہ دو افراد تھے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک اور متقی فرد ہونے کے باوجود پوری دنیا ان سے ناراض رہتی تھی کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا یہ احکام کب بدل دیتے تھے. مروان بن حکم اور حمران بن ابان یہ دونوں کی جوڑی بہت زیادہ جمتی تھی، اور دونوں بڑے خطرناک تھے، یعنی اگر ان کی تاریخ پڑھیں گے تو بڑے خطرناک لوگ تھے. تو حمران بن ابان کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ کاتب تھے، اور مروان بن حکم سے ان کی کافی دوستی تھی، اور یہ دونوں مل کر شرارتیں کرتے، جس کی وجہ سے حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ساکھ خراب ہوئی، اور لوگ یہ سمجھتے رہے کہ یہ غلط فیصلے اور یہ غلط آرڈر جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے رہے، جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، یہ اپنے عہدوں کا غلط استعمال کرتے تھے. بہرحال یہی دو حضرات کے فتنہ پروریاں تھے، اور بھی کچھ اسباب ساتھ میں رہے جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پھر بغاوت اور کیا کہتے ہیں ان کے خلاف پرتشدد احتجاج ہونے لگا، اور بالآخر آپ کو شہید کر دیا گیا. اور جی کچھ رکاوٹ ہے، ٹھیک ہے. تو جنگوں کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ کسی بھی جنگ میں شریک نہیں رہے کبھی بھی، یہ کبھی جنگوں میں نہیں، صرف پلاننگ میں رہتے تھے، اور کسی جنگ میں بھی یہ جناب شریک نہیں رہے. اکثر محدثین کے نزدیک آپ کو تابعی مانا گیا، تابعین میں آپ کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، کیونکہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ سے آپ کی ملاقات ثابت ہے، اس لیے آپ جو ہے تابعین میں مانے جاتے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بھی، یعنی پہلے تو معاویہ بن ابی سفیان، پھر یزید بن معاویہ، پھر مروان بن حکم، پھر عبد الملک بن مروان، 4 بادشاہوں تک کنٹینیو یہ بادشاہوں کے خاص آدمی بنے ہوئے تھے، بالکل خاص آدمی، بڑے بڑے ذمہ داریاں ان کو دیے جاتے تھے، اور یہ بہت تیز دماغ کے آدمی تھے، اور بڑے خطرناک، یعنی ان کے فیصلے رہتے، اور بڑا کنٹرول رکھنے والا آدمی تھا. اور ان کا انتقال ہوا 75 ہجری کو، 75 ہجری. تو حمران ابن ابان کہتے ہیں کننا عند عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ ہم حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے، فدعا بماء، آپ پانی منگوائے، فتوضأ، اور وہ پانی سے آپ وضو کیے، فلما فرغ من وضوئه تبسم، پھر جب ان کا وضو ختم ہوا
تو وہ مسکرائے. کہتے ہیں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وضو مکمل کیے تو ہماری طرف مسکرا کر دیکھے. فقال هل تدرون مما ضحكت، فرمائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم لوگ جانتے ہو کہ میں کیوں آج ہنسا ہوں یا میں کیوں مسکرایا ہوں؟ قال فقال، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آگے فرماتے ہیں توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ وضو کیے، کما توضأت، بالکل اسی طرح وضو کیے جیسا میں آج کیا ہوں، یعنی میں نے انہی کی کاپی کیا. ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ پانی منگوا کے وضو کیے. ثم تبسم، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسکرائے، ہماری طرف دیکھ کر مسکرائے. ثم قال هل تدرون مما ضحكت، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرمائے، اس کے بعد مسکرائے، اور پھر فرمائے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے وضو کیے اور مسکرائے، اور مسکرا کر صحابہ سے پوچھے، یعنی حضرت عثمان غنی اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم جو وہاں پر تھے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے اتدرون مما ضحکت، اے لوگو تم جانتے ہو کہ میں کس بات پر مسکرایا؟ قلنا اللہ و رسولہ اعلم، ہم نے عرض کیا یا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. یہ لائن تو آپ لوگ کو یاد ہے نا، اللہ و رسولہ اعلم. ہم نے عرض کیا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. قال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے ان العبد اذا توضأ فاتم وضوءه، بے شک جب بندہ وضو کرتا ہے اور وضو اچھی طرح سے کرتا ہے، اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، ثم دخل فی صلاته، اور اپنے نماز میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی نماز شروع کر دیتا ہے، فاتم صلاته، اور نماز کو مکمل طریقے سے اس کو پڑھتا ہے، یعنی اچھی طریقے سے نماز کو مکمل کرتا ہے، خرج من صلاته کما خرج من بطن امه من الذنوب، تو وہ اپنے نماز سے ایسے نکلتا ہے، اس حالت میں نکلتا ہے جس حالت میں وہ اپنے ماں کے پیٹ سے نکلا تھا، یعنی بالکل پورے گناہوں سے دھل کر نکلتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا تو کتنا معصوم ہو جاتا ہے اور پاک صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے. بندہ اگر اچھی طرح سے وضو کرے اور نماز کامل جیسی نماز پڑھنا ہے ویسی نماز پڑھ کر اگر وہ نماز ختم کرتا ہے تو نماز ختم کرے وقت وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اتنا وہ گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے. اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے المسند میں اور بزار نے المسند میں روایت کیا ہے.